اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس، امید ہے کہ آپ عید کی خوشیاں اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی خوشیاں وہ آپ منا رہے ہوں گے۔ یہ عید بہت مہنگی عید اور بہت مشکل عید آئی ہے، اور عید کے بعد اور مشکل حالات آئیں گے، اور کچھ باتوں کا مجھے اب پتہ چلا ہے، کچھ کا پتہ تھا، اور دل بہت ٹوٹا ہوا ہے۔ دل اس لیے ٹوٹا ہوا ہے کہ رجیم چینج کی ہے نا، اور بھی تفصیلات آہستہ 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 نکل رہی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو جب 2018 میں کہ جس طرح بھی لایا گیا اور یہ لانے کے بعد ان کا پلان تھا کہ اور یہ خان صاحب کی میرے حساب سے بہت بڑی مسٹیک تھی، اور جو وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک مطلب کولیشن گورنمنٹ کو ہے نا، مطلب مائنر سی ہے نا میجورٹی کے ساتھ، جس کے اندر ہے نا ان کے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے بندے بھی تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے گورنمنٹ بنائی، اور پورے سال وہ بلیک میل ہوتے رہے اس کے اندر ٹینیور میں، یعنی 4 سال بلیک میل ہوتے رہے۔ لیکن انیشلی ہے نا، یہ باجوہ صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان از ناٹ ہز ٹائپ، اور 2019 میں ہی جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہماری میٹنگ ہو گئی تھی، اور اس کے اندر وہ اس بات کی چودھری شجاعت، پرویز الہی اور بھی 2 گواہ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جناب فیض نے اس بات کو طے کر لیا تھا کہ عمران خان کو یہ ہٹا دیں گے۔ بہرحال یہ دس واز دی پارٹ آف دی فرسٹ فیز آف دی ریجیم چینج، وہیں سے ہی عمران خان کے خلاف ایک محاذ چل گیا، اور ہے نا ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہے نا احتساب کے کیسز ہو رہے تھے وہ سب سلو ڈاؤن ہو گئے۔ شہباز شریف کے خلاف بالکل اوبویس کیس تھا، اس کو وہ کیس چل نہیں رہا تھا۔ مریم نواز وہ آئی، اندر گئی اور باہر آ گئی، مطلب ہر چیز کے اندر ان کی مینیپولیشن تھی، اور پھر مریم نواز چلی بھی گئی، اور اسی طرح دوسرے بھی ہے نا جتنے بھی لوگ تھے ان کے خلاف، کچھ کے خلاف صحیح کیسز تھے، ان کے خلاف کیسز صحیح نہیں تھے، مطلب تو وہ سارے لوگ کے کیسز یا تو وہ بری ہونے شروع ہو گئے، اور پھر میڈیا کے اندر ایک کمپین چل پڑی خان صاحب کے خلاف، اور ہے نا پھر تنقید شروع ہو گئی، اور یہ ساری باتیں وہ چاروں طرف سے پریشر میں آتے رہے، وہ بلیک میل ہوتے رہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ۔ تو رجیم چینج نے ایک عجیب بات کا مجھے جو پتہ چلا کہ رجیم چینج کا ایک حصہ یہ تھا کہ 2021 کے اندر، مارچ 2021 کے اندر مودی صاحب ہے نا یہ ہے نا پاکستان کا دورہ کرنے والے تھے، اور اس کی سٹوری یہ ہے کہ اجیت دوگل کے ساتھ یہ جو ہے نا ان کی بات چیت چلتی رہی تھی، اور ہم نے ایک بہت ہی خوشخبری ہمیں سنائی گئی تھی کہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر ہے نا وہ ہے نا فلیگ اسٹاف میٹنگ ہو چکی ہے، اور ہے نا اب ایک دوسرے کے اوپر فائر نہیں کریں گے۔ بٹ یہ جو فائر نہ کرنے کا جو معاہدہ تھا، دراصل یہ کشمیر کا سودا تھا۔ 2019 کے اندر ہی انہوں نے نا کشمیر کو انیکس کر لیا تھا، انڈیا نے آرٹیکل 370 شاید اس کو انہوں نے ختم کر کے اس کی کشمیر کی آٹونومی کو کے اوپر ہے نا وہ ضرب لگا دی تھی، اور اس کو انڈیا کے اندر شامل کر دیا تھا۔ لیکن یہاں پر جب یہ شامل کرنے کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ نے ایک اسٹینڈ لیا تھا کہ کہیں پر بھی وہ اس وقت تک انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے جب تک یہ اس آرٹیکل کو یہ واپس نہیں لیتے، اور اسی کے اوپر عمران خان کھڑے ہوئے تھے، اور دس از ون آف دا ریزن کہ جی عمران خان کی گورنمنٹ گئی، اور ظاہر ہے کہ وہ ساری باتیں طے ہو گئی تھی، اور اجیت دوگل کے ساتھ، اور یہ 2021 کے اندر، مارچ 2021 کے اندر مودی کا جو ہے نریندر مودی کی یہاں پر پاکستان میں وزٹ تھی، تو جب اپریل کے اندر وزٹ ہونے والی تھی اس وقت یہ بات ہے نا بتائی گئی سرسری طور پہ فورن آفس کو کہ جی مودی صاحب اپریل کے اندر پاکستان کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ اس پر شاہ محمود قریشی صاحب ہے نا ان کو جھٹکا لگ گیا، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ بات تو مجھے پتہ ہی نہیں چلی، آئی ایم دی فورن منسٹر۔ وہ بھاگے گئے عمران خان صاحب کے پاس، خان صاحب سے پوچھا کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ
کہ ہے نا میں سن رہا ہوں کہ نریندر مودی پاکستان کا چکر لگانے والا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ جی یہ اڑی مجھے سرسری سی ہے نا باجوہ صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ مودی یہاں پر آنا چاہ رہا ہے، تو باقی مجھے اس کے ڈیٹیلز نہیں ہے. تو اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک فورن آفس کے اندر ایک میٹنگ کال کی، اور ہے نا اس کے ساتھ اپنے جتنے بھی ایکس فورن منسٹرز تھے اور ایکس سیکرٹریز تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا، 4-5 لوگوں کو جو ایکس فورن سیکرٹریز تھے ان کو ملا کر ہے نا جب ان کو باجوہ صاحب ان کو بریفنگ دینے آئے، یا ان کی بریفنگ یا جی ایچ کیو میں ہی ہوئی ہے یہاں پر ہوئی، آئی ڈونٹ نو کہاں پہ بریفنگ ہوئی. تو جب فورن آفس کو بریف کیا گیا تو اس کے اوپر انہوں نے سارے آرگیوٹ کیے کہ جی یہ تو ہم اپنے پورے موقف سے ہٹ جائیں گے اور کشمیر کا ایز سچ سودا ہو جائے گا. اس پر باجوہ صاحب نے ایک شرمناک باتیں کی اور مجھے اسی وجہ سے آج دکھ ہے. شرمناک باجوہ صاحب نے یہ بات کی کہ جی ہمارے ٹینک چل نہیں سکتے، اس کے اندر ٹینک کے اندر ڈالنے کے لیے پٹرول نہیں ہے، اور ہم بھارت سے جنگ کر نہیں سکتے، اور ہم بھارت ہمارے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم بھارت سے لڑیں جنگ. اور یہ اس وقت کے بعد کی بات ہے جب ہے نا یہ انہوں نے ہمارے پاس جو سرجیکل اسٹرائک کیا تھا، اور اس کے ان ریٹرن کے اندر ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے تھے، اور ان کا ہم نے ایک پائلٹ بھی ہے نا اس کو پکڑ لیا تھا. یہ ان ساری باتوں کے بعد یہ ہے نا باجوہ صاحب کہہ رہے تھے. میں باجوہ صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب میرے کو مطلب میں آج میرا سر شرم سے جھک گیا ہے، اور میں آج بہت دکھی ہوں کہ یہ جو ہم چھوٹے آفیسر اور یہ ہمارے پاس جوان یہ روزانہ 5-6-7 جو مر رہے ہیں ہفتے میں. پاکستان میں ریشو سب سے زیادہ ہے فوجیوں کا مر رہے ہیں اس وقت، اور پاکستان جو بارڈرز کے اوپر ہے نا ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کے اوپر چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، اور پاکستان کے اوپر جو ہے یہ انڈیا ہے نا ایک پراکسی وار جو انہوں نے کی ہوئی ہے. ٹی ٹی پی بھی ہے نا وہ انڈین فنڈڈ ہے، اسی طرح جو ہے نا بی ایل اے بھی ہے نا وہ انڈین فنڈڈ ہے، پلس ایران بھی ہے. میں نہیں چاہتا کہ ادھر کچھ ہو. تو بیسیکلی وی آر فائٹنگ آن دا 3 فرنٹس، اور 3 فرنٹس کے اوپر ہمارے روزانہ کے بیسس پہ، روزانہ نہیں تو ہر ہفتے میں ایک خبر آ جاتی ہے کہ آج 7 سپاہی شہید ہو گئے، کچھ آفسر بھی شہید ہو. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان آرمی کا پوری دنیا میں ریکارڈ ہے کہ آفیسر سب سے زیادہ شہید ہوتے ہیں، آفیسر اپنی جوانوں سے آگے ہوتے ہیں. اور میں آئی ایم ون آف دی آفیسر جو ہم آلویز ہم اپنے جوانوں کو پیچھے رکھ کے ہم فرنٹ لائن پہ پہلے ہوتے تھے. لیکن ناٹ دوز آفیسر جو سینئر آفیسر اور یہ باجوہ ٹائپ کے آفیسر. پاکستان آرمی کے اندر 90%، 95%، بلکہ 98% ایسے آفیسرس ہیں جو پاکستان کے لیے اپنی جان مال آن سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں. یہ 1-2% لوگ ہیں جو ہے نا یہ کشمیر کا سودا کرتے ہیں، اور بیسیکلی یہ باجوہ صاحب نے کشمیر کا سودا کیا تھا. اور یہ کشمیر کا سودا ایسے تھا، میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد انہوں نے کشمیر کا نام لینا چھوڑ دیا، اور مودی صاحب آنے لگ گئے. اور باجوہ صاحب ان ریٹرن کے اندر اپنی ہے نا وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے. باجوہ صاحب اپنی ہے نا لائف ٹائم ایکسٹینشن چاہتے تھے، پلس نوبل پیس پرائز ہے نا ان کو وہ ہے نا وہ چاہتے تھے کہ ان کو ملے. جیسے کہ جب ریجیم چینج ہوئی تو باجوہ صاحب نے ریجیم چینج سے پہلے جب یہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا تو ایک اور 2 باتیں ہوئی تھی. باجوہ صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا تھا. ناؤ پہلے آئی ہیو گاٹ اے ڈاؤٹ، ناؤ آئی ایم کانفیڈنس انف اینڈ آئی سے کہ جی ان کا سی آئی کے ساتھ کانٹیکٹ تھا، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ماشاء اللہ آ جائے، اور یہ پھر اسی طرح جو ہے نا ماشاء اللہ لانے کے بعد یہ اپنی ایکسٹینشن کر سکے اور اپنی ہے نا گورنمنٹ کو لا سکے. مطلب اپنی ہے نا جو بھی ایک ایمرجنسی سچویشن میں آ کر خود حکومت میں آ جائے. اور کشمیر کا سودا وہ کر چکے تھے، اور پھر ہے نا مودی سرکار آ کر اپنا ہے نا وہ ایک نوبل پرائز اور یہ کام کر دیں. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. بہرحال آج میرے دل کے اندر خان صاحب کی عزت اور بڑھ گئی ہے. خان صاحب نے اس بات کو رجسٹ کیا، اور ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کو رجسٹ کیا کہ جی ہم یہ تو ہماری اپنی پالیسی سے پورا ہٹ رہے ہیں، اور ہے نا اس کے بعد یہ کام جو ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا. اس لیے باجوہ صاحب نے سازش کی، اور پھر سی آئی کے ساتھ مل کر، اور جس کے اندر اندرونی اور بیرونی سارے لوگ ملے ہوئے تھے، اور یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا جائے. اور ایک اور میں آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ جب میں اپنے سینئر آفیسرس اور میرے اپنے یونٹ آفیسرس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو کہ دے ور سینئر انف، اور اس وقت ایک رننگ کورٹ مطلب چیف آف دی آرمی اسٹاف کا رننگ جو پرسنل اسٹاف آفیسر بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سرونگ
اور تو وہاں ہم ایسے ہی برج کے اوپر تھے، آپس میں کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے، گپے شپے لگ رہی تھی. ان گپوں کے اندر نا ایک بات کا ذکر ہوا تھا کہ یہ 12:30 بجے اچانک عدالتیں کیوں کھولی. اور اس وقت جو آفیسر نے ہمیں جو خبر دی وہ کہ جی میں کسی میٹنگ، مطلب کسی ایک ہے نا ہماری ہے نا کوئی گیسٹ نائٹ تھی، اور اس کے اندر ہے نا چیف صاحب آئے ہوئے تھے اور سارے کور کمانڈرز بھی تھے، اور ہے نا اس کے اندر یہ 5 رننگ ہورس بھی تھے انکلوڈنگ کور کمانڈر پنڈی اور ہے نا بھارت. یہ ون آف دی کور کمانڈر کے ساتھ ہے نا یہ کو کہا کہ سر یہ اچانک عمران خان کی گورنمنٹ کو کیوں ہٹایا گیا. تو اس نے کہا کہ باہر اور لون کے اندر واک کرتے ہیں، اور اس نے اس آفیسر کو کہا، اور اس آفیسر نے ہمارے درمیان یہ بات کی کہ جی there was something very special from the outside, obviously from America اور دی سعودی عربیہ، اور عمران خان کی گورنمنٹ کو وہاں سے ہے نا انہوں نے ریموو کیا. تو یہ ساری اسٹوری تھی اور یہ ساری کڑیاں تھیں. فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا کہ ریزیم چینج ہوئی تھی، اور انہوں نے 2019 کے اندر ریزیم چینج کے لیے فیصلہ کر لیا تھا. اسی طرح ابھی حامد میر نے بھی اس بات کو تصدیق کی کہ باجوہ صاحب نریندر مودی کی وزٹ کنفرم کر رہے تھے، اور یہ سارا واقعہ حامد میر نے نسیم زیرہ کے پروگرام کے اندر یہ بات کی ہے. اور آج جو بلاول بھٹو جو جا رہے ہیں ادھر گوا کے اندر، یہ ہماری جو اسٹینڈ تھا اس کو نلیفائی کر دیا گیا. آج ہم نے کشمیر کا سودا کر لیا، آج ہم نے کشمیر کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا. آج مجھے بہت دکھی ہوں، اور واقعی میں مجھے شرم آ رہی ہے کہ ساری زندگی جو ہم لڑے کشمیر کے لیے لڑے، اور آج کشمیر کو ہم اس طریقے سے ہم دے رہے ہیں، اور کشمیر کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور آپس میں لڑنے بیٹھ گئے. باقی یہ ہے کہ الیکشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میری سورسز یہی کہتے ہیں کہ اگست میں ہی الیکشن ہوں گے. یہ مذاکرات کچھ بھی کر لیں، مذاکرات ہیلے بہانے سے لیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اور وہ اور جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. دو کہ انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، ایک طرف یہ کمیٹی بناتے ہیں، دوسری طرف یہ بیانات بھی دے دیتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے، اور ہے نا الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے، اور ڈیٹ ہم ہے نا گن پوائنٹ پہ نہیں دے سکتے. تو ان سبوں کے بیانات آ گئے، اور ہے نا جس طرح کا بیان انہوں نے دیا، ہماری نانی جی نے دیا کہ عمران خان صاحب دہشت گرد ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کوئی کامیاب ہوں گے اور اس کا کوئی آؤٹ کم ہوگا انٹل اینڈ انلیس 27 تاریخ کو سپریم کورٹ کوئی ایڈورس قسم کا کوئی ایکشن لے لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.